صرف اللہ ہے. تم کیوں دوسروں کے سامنے کھڑے ہو؟ کیوں خاندانی غلام بن کے گھوم رہے ہو؟ 15 سال سے پیپلز پارٹی کراچی کے اندر، سندھ کے اندر حکومت ہے. اگر کوئی ہم سے گلا کرتا ہے کہ بھائی پی ٹی آئی نے کراچی میں کیا کیا یا سندھ میں کیا کیا، آپ نے ہمیں حکومت دی کہاں ہے؟ اب ہمیں حکومت دے کر دیکھیں. ہم نے صرف ایک بار ہمیں کے پی کے نے حکومت دی. کے پی کے وہ صوبہ ہے جو دوسرے بار کسی کو چانس نہیں دیتا. اس صوبے نے ہمیں دوسرے بار حکومت بنا کے دے دی. اس کے بعد پنجاب نے ہمیں حکومت دی ایک دفعہ. وہ پنجاب دیوانے ہو کے پھر رہے ہیں. 15,000 پنجاب کے لوگ اس وقت جیلوں میں ہیں. اس میں لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں. وہی ایک دفعہ آپ سندھ میں ہمیں حکمرانی دو. اگر آپ اس کے حکمرانی کے سیمپل کو سمجھ نہ سکے، اگر آپ کو اچھا نہ لگے، آپ کے سامنے مثال میں نے دے دی کے پی کے اور پنجاب کی، کہ پنجاب اور کے پی کے والے کیوں دیوانے ہیں. ورنہ وہ تو پہلے کسی اور پارٹی کے ساتھ تھے. آج ہمارے ساتھ کیوں لگے ہوئے ہیں؟ اس وجہ سے لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے وہاں پرفارم کیا. اگر پرفارم نہ کرتے تو ہمارے ساتھ نہ چلتے. اور دوسری بات، خان صاحب پہ جو ان کو پھانسی ملی ہے اور سزا ملی ہے کہ وہ چور ہیں. یار وہ بندہ چور ہے جس نے شوکت خانم بنایا 15 ارب میں، جس نے دوسرا شوکت خانم بنایا پشاور میں وہ بھی 15 ارب کے لگ بھگ، جس نے نمبل یونیورسٹی، یہ حکومت آنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، جس کو لوگ اپنے اربوں پیسے، اربوں روپوں میں لوگ ان کو فنڈ کرتے ہیں. اور آپ نے اس پہ کتنی کروڑوں کی اس نے کرپشن، آپ نے اس پہ کروڑوں کی کرپشن لگا کر اس کو سزا دی. اس کے پاس لوگ اربوں روپے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے اس کو دوسری سزا دی کہ بھائی وہ اس کے عدت میں شادی کی. یار عدت اسلام ہمارا کہتا ہے، اسلام، ہم اسلام مسلمان ہیں تو ہمیں اسلام پہ چلنا چاہیے. ہمیں اسلام کے قانون پہ چلنا چاہیے، اللہ کے احکامات اور قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں پہ چلنا چاہیے. ہمارے قرآن فرماتا ہے کہ یہ جو نکاح کا مسئلہ ہے یہ عورت کا مسئلہ ہے. عورت اگر تین پاکی اگر گزار دیتی ہے تو وہ نکاح کر سکتی ہے. یہ پاکی تو عورت ہی گزارتی ہے. کیا مرد گزارتا ہے؟ کیا کوئی جج گزارتا ہے یا کوئی وکیل گزارتا ہے؟ جس نے گزاری ہے تو اس کو پتا ہوگا وہ عمل. ہم نے کیسے ثابت کر دیا کہ نہیں اس نے غلط نکاح کیا ہے؟ اور تیسرے سزا اس کو کس بات پہ دی ہے؟ سائفر پہ وہ یہ کہہ رہے تھے شروع میں، چاہے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے، جو سیاسی لوگ تھے، انہوں نے یہ کہا کہ سائفر جھوٹ ہے، سائفر تھا ہی نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے. لیکن پھر اسی سائفر پہ سزا کیسے ہو گئی؟ اس کا مطلب ہے جب پہلی بات ثابت ہو گئی کہ سائفر آیا تھا، اس کا مطلب دوسری بات بھی سچ ہوگی جس پہ امریکہ نے کہا تھا کہ اس کی حکومت گراؤ کیونکہ یہ ہمارے پلے نہیں آ رہا، یہ ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہا. تو یہ دوسری بات بھی سچ ہی ہوگی. ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہمارے لوگ کب نکلیں گے. یہ اپنے لیے نکلو، اپنے قوم کے لیے نکلو. کیا خاندانی غلام بن کے چل رہے ہو؟ امریکہ نے اسی وجہ سے بولا اس کو اتارو کیونکہ اس نے غلامی قبول نہیں کیا ہے. امریکہ سے برداشت نہیں ہونا تھا. ابھی میرا ابا بات کرتا ہے. کچھ ابا؟ علیکم. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہمارے قائد کا جو ہے نا اسلامی الفاظ ہیں. ہم سب اسی میں جو ہے نا لبیک کہہ رہے ہیں. انشاءاللہ یہ لبیک ہمیں ساتھ دیں گا، ٹھیک ہے نا. اللہ کی بدل سے ہمارے جتنے ساتھی ہیں، جتنے ہمارے جو ہے نا ورکر ہیں، ممبر ہیں، انشاءاللہ یہ ان کے اندر اتنی جذبہ ہے کہ یہ جو ہے نا الیکشن کے دن پتہ چل جائے گا آپ لوگوں کہ کیا ہے کیا نہیں. یہ جو ہے نا جتنے ہیں پیپلز پارٹی والے کیا کیا انہوں نے کیا کیا، بس یہ پیسے دے کے لوگوں کو جو ہے نا خرید رہے ہیں. انشاءاللہ جو ہے نا ہماری ہوں گی، انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی، ہمارے ساتھیوں کے ساتھ انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. انشاءاللہ جو ہے نا اللہ کی بدل سے پی ٹی آئی A1 ہوگی. انشاءاللہ ہم جو ہے نا تیر کو جو ہے نا اس طریقے سے توڑیں گے کہ اس کی نسلیں یاد ہو جائے گا. انشاءاللہ جیے عمران، جیے ہمارے ساتھی، جیے پاکستان، جیے عمران خان. اوکے بھائی آپ کچھ کہنا ہے؟ بھائی آپ تھوڑا باتیں کرو بھائی، تھوڑا بھائی پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تقریباً ابھی الیکشن جو کہ سر پہ آ رہے ہیں اور حالات انشاءاللہ اس طرح ہے کہ اللہ خیر کر کے انشاءاللہ اللہ پاک خان صاحب کو کامیاب فرمائیں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اتنے سالوں سے، یعنی ہم نے بچپن سے لے کے آج تک یہی دیکھا ہے کہ ہم نے اپنے لیاری کو ترقی میں نہیں دیکھا. لوگوں نے آ کے دعویٰ کیے ہم پیرس بنائیں گے. آج تک جو نا جو اسکولوں کا نظام تھا، ایجوکیشن ہے وہ تباہ ہے، سیوریج سسٹم وہ تباہ. اور ہر طرف دیکھا جائے تو لیاری جو ہے نا سوائے لیاری میں آ کے انہوں نے موروثی سیاست کی ہے اور لیاری کو کوئی بینیفٹ نہیں دیا. چونکہ لیاری کو اگر دیکھا جائے، لیاری پاکستان بننے سے پہلے بھی موجود تھا اور لیاری پاکستان بننے کے بعد بھی موجود ہے.
لیکن آپ لیاری سے باہر جا کر دیکھیں، چونکہ یہ بنیادی شہر تھا لیکن آج وہ تباہ حال ہے. ابھی اگر آپ باہر سے ہو کے آئے، آپ نے سارا دیکھا، سارا علاقہ بالکل تباہ، کیچڑ ہے، برباد ہے. اچھا اگر آپ ہمارے اسکولوں کو جا کے دیکھیں، اسکولوں بھی تباہ ہے، تعلیم سے بالکل ناقص تعلیم، بالکل سسٹم آؤٹ ہے. اچھا اگر صحت کے معاملے میں جا کے دیکھیں تو لیاری جنرل ہاسپٹل ہو یا کوئی بھی ہو، وہاں پہ جو چیزیں لوگوں کے سامنے مجھ سے بہتر آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ صرف بطور نام اگر اسکول ہے تو تعلیم نہیں، ہاسپٹل ہے تو صحت نہیں. تو اسی طرح جو ہے نا لوگوں میں اللہ نے ابھی لوگوں کے اندر شعور پیدا کیا ہے. تو میں تو لوگوں سے یہی کہتا ہوں، دیکھیں سالوں سال آپ لوگوں نے ہر پارٹی کو آزمایا، تو خان صاحب سچے ہیں، تو اس لیے خان صاحب کے پیچھے سارے لوگوں نے پی ڈی ایم بنا کے خان صاحب کے مخالف ہو گئے. صحیح ہے. تو اس بار بھی میں تو کہتا ہوں کہ سارے لوگ جو ہے خان صاحب کو سپورٹ کریں انشاءاللہ. یہ آپ سب کے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے. صحیح ہے. تو میں یہی کہوں گا انشاءاللہ 8 تاریخ کو جو الیکشن ہوگا تو سارے لوگوں سے گزارش ہے انشاءاللہ خان صاحب کو سپورٹ کریں، تاکہ جو نا آپ کی نسلیں جو نا غلام نہ رہیں. تھینک یو بھیا. السلام علیکم، میرا نام یاسر محمود، پی ٹی آئی لیاری UC8 کا میں صدر ہوں. اچھا سب سے پہلے میں یہی کہوں گا کہ ہم نے جو پی ٹی آئی میں دیکھا ہے کہ نہ اس میں لاشوں کی سیاست ہے، نہ مذہب کا نام کا کوئی چورن بیچا جاتا ہے، اور نہ ہی یہاں پہ کوئی ماروثی سیاست ہے. تو ہمیں یہاں پہ ایک قوم بنایا گیا ہے، جو عمران خان جو ہمیں سب سے پہلے مخاطب ہو گیا تھا میرے پاکستانیوں. تو اس سے جو ہے نا ہم بہت امپریس ہوئے کہ یہ ہمیں خان صاحب ایک قوم بنانا چاہ رہے ہیں. جو دنیا کے اندر ہم نے یہی دیکھا ہے، جہاں ایک قوم ہے وہاں ترقی ہوتی ہے. تو ہم اسی لیے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہاں پہ لیاری میں جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، تو ایک نام نہاد سیاستدان جو کافی سینئر سیاستدان ہے یہاں پہ، جو اپنے آپ کو گبر کہتا ہے. اب گبر آپ خود دیکھیں، ان کی سوچ، ان کی شعور، یہ ہمارے بچوں کو کیا سکھا رہے کہ ہم بڑے ہو کے گبر کے پیروکار بنے یا گبر کے پیچھے چلے. شرم آنی چاہیے ایسے سیاستدانوں کو جو ہمارے بچوں کے اندر یہ چیزیں پیدا کر رہے ہیں. اور یہی گبر اپنا اشر دیکھے گا انشاءاللہ.